وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنۃ کہاتین۔ رواہ الترمذی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی رحمت جناب محمد بن عبداللہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا فرمایا، اور اس پروردگار کا یہ احسان اور انعام کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں مسلمان بنایا، کلمہ پڑھنے والا بنایا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے حالات و واقعات ایسے ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام کو اپنا دین مان لینے کے بعد بہت سارے مسلمانوں کے حالات اور واقعات اور اعمال اور کرتوت ایسے ہیں کہ اگر وہ ابو جہل اور مکہ کے کافر بھی، اگر وہ ابو جہل اور مکہ کے کافر ہمیں دیکھ لیں تو بے ساختہ مجبوراً ان کو کہنا پڑے کہ اے تا سیدے بھی پیوں نکلے، یعنی یہ تو ہم سے بھی بڑے کوئی بدبخت ہیں اور نافرمان ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہے اور نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ السلام اپنوں کے لیے بھی رحمت تھے اور بیگانوں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی رحمت تھے اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت۔ افسوس کہ آج بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اعمال کا یہ حال ہے کہ انسان تو انسان، درندہ بھی اور وحشی حیوانات وہ بھی انسان کے کرتوتوں کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائے کہ یہ وہ مخلوق ہے اور ہے بھی مسلمان، یہ وہ مخلوق انسان ہے کہ جسے اللہ نے اپنی بہت ساری مخلوقات پر شرف عطا فرمایا، جس کے متعلق عام زبان زد عام یہ ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے حضرت انسان کو بہت ساری اپنی مخلوقات پر شرف اور مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ وہ انسان ہے کہ جسے اللہ نے ملائکہ سے
نوری مخلوق فرشتوں سے سجدہ کروایا، لیکن آج حالات اور واقعات یہ ہیں کہ انسان درندوں سے بھی، وحشی درندوں سے بھی بڑھ کر ایک بہت بڑا درندہ بن چکا اور بربریت کا معاملہ اختیار کر چکا ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ کہ ایک باپ نے اپنی 7 سالہ بچی کو ایک دوسرے کے پیچھے کئی فائر مارے، اور اپنی 7 دن کی بچی کو، ایک باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کو ایک دوسرے کے پیچھے کئی فائر مار کر ہلاک کر دیا، اس لیے کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی، بیٹے نے پیدا ہونا تھا۔ یہ سنگ دل اور ظالم باپ، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، کوئی یہودی اور کوئی عیسائی اگر اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کرے یا کوئی اپنے دشمن کی اولاد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے تو بات بنتی ہے، لیکن انسان بھی ہو اور اس کے بعد مسلمان بھی ہو، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوانے والا ہو، کہ جس نبی نے اور جس رسول نے اور رحمت عالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت جس نے بلی کو بند کر کے رکھا بھوکھا اور پیاسا، اور وہ بلی مر گئی، ایک بلی پر ظلم اور بربریت اور دہشت گردی کرنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور نبی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گنہگار عورت کی بخشش کا معاملہ فرما دیا، اور جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سیرت میں ہمیں ایک جانور ذبح کرتے ہوئے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا، جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو چھری کا تیز ہونا اور فوراً سے جانور کا گلا کاٹنا ضروری ہے، اور جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں اور کافروں کے ساتھ بھی ظلم اور بربریت کرنے سے روکا اور منع فرمایا۔ افسوس کہ آج کی دنیا کے اندر وہ جاہلیت کا معاشرہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ پنپ رہا ہے کہ باپ اپنی ہی اولاد کو اور اپنی ہی لخت جگر کو اور معصوم کلی کو اور فرشتوں سے زیادہ پاک اور پوتر کو 5 دن 7 دن کی بچی ہو اور اس کا باپ خود ہی اپنی اولاد کو ایک ساتھ کئی فائر مار کر کے ہلاک کر دے کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی، بیٹے نے پیدا ہونا تھا۔ ایسے ظالم اور بے شرم کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب اللہ نے اسے زندگی اور وجود عطا فرمایا تو یہ بھی تو کسی کی بیٹی کے بطن سے پیدا ہوا، اسے اس ظالم کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب یہ شادی کر رہا ہے جو اس کی دلہن بن رہی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زندہ درگور کی ہوئی کو پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ جاہلیت کے معاشرے کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو خود ہی ان کی پیدا ہونے پر فوری بعد یا دیر بعد اپنی بچی کا اپنے ہاتھوں گلا گھونٹتے، خود اپنے ہاتھوں سے گلا کھودتے اور اپنی بچی اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب الرحمن نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمان بھی بنایا، اور اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا
جو غریبوں کے ملجا، یتیموں کے ماوا، یتیموں اور بے سہاروں اور لاوارثوں کے آسرا تھے۔ ہاں جی، انسان تو انسان ہے، اللہ نے جانوروں کے اندر بھی اتنی تمیز رکھی ہے کہ وہ چیر پھاڑ کرنے والا درندہ ہوگا، ہاں جی، وہ شیر ہے یا بگاڑ ہے یا گیدڑ ہے، ہاں جی، سخت سے سخت اور وحشی خوفناک جانور، وہ باپ اپنے بچوں کے لیے ہاں جی رحیم اور شفیق، وہ ماں درندہ ہو کر بھی اپنے بچوں کے لیے رحمت اور شفقت والی ہے۔ لیکن یہ عجیب انسان ہے کہ جس نے اتنی درندگی کا مظاہرہ کیا کہ اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہی جاہلیت کا حال ہے، وہی جاہلوں کا معاشرہ ہے، وہی معمولی باتوں کے اوپر لڑائی اور جھگڑا ہے، اور وہی عام سی باتوں پر ایک دوسرے کی جان لینا ہے۔ بظاہراً تو دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ تعلیم بہت زیادہ ہے، ہاں جی، دنیاوی ABC 1 2 3 کی برمار ہے۔ جن کے باپ دادا کو الف با لکھنا نہیں آتا تھا، جن کے باپ دادا کو سکول میں الف بے لکھنا نہیں آتا تھا یا نہیں پڑھا، آج ان کے بچے بھی جناب بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن حقیقتاً یہ تعلیم نہیں، یہ جہالت کا بڑھتا ہوا ایک عظیم طوفان، سمندر اور سونامی ہے۔ علم اور تعلیم کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ تعلیم حقیقتاً شاید کہ لوگوں کو درندگی کی طرف لے جا رہی ہے، انتہائی سوٹڈ بوٹڈ ہوگا، ہاں جی، دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوگا، لیکن اندر ایسی وحشیت اور ایسی درندگی بھری ہوگی کہ کتا بھی حیران ہو جائے، شیر اور بھگاڑ بھی پریشان ہو جائے کہ آیا یہی حضرت انسان ہے۔ یہاں تک کہ اللہ اکبر، دکھانے والوں نے یہ دکھایا کہ جب بچھو کی مادہ وہ بچے پیدا کرتی ہے تو اپنے آپ کو وہ اپنی بچوں کی خوراک بنا دیتی ہے۔ یعنی ماں کی ممتا اور باپ اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ یہ ماں اور باپ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اپنی اولاد کے جیون کے لیے، اپنی اولاد کی زندگی اور خوراک کے لیے۔ لیکن یہ ایسا باپ تھا کہ جس نے جاہلیت کے معاشرے میں موجود ابو جہل جیسے بڑے بڑے فرعونوں کو بھی حیران اور پریشان کر دیا۔ اگر وہ زندہ ہوتے اور اس کا حال دیکھ لیتے تو بے ساختہ وہ ضرور کہتے کہ یہ تو ہمارا بھی، ہم سے بھی بڑے اور ہمارے بھی باپ ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی سوال کی جائے گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی، اس بچی سے پوچھا جائے گا، اس معصوم سے پوچھا جائے گا جس کے ظالم باپ نے درندگی، بلکہ درندوں کو بھی شرماتے ہوئے، درندگی کا مظاہرہ نہیں، ہاں درندوں کو بھی شرماتے ہوئے ایسا عمل کر ڈالا کہ اگر اللہ تعالیٰ کتوں کو، بھگاڑوں کو، ریچھوں کو بھی عقل و شعور ہمارے جیسا عطا فرما دے تو وہ درندے بھی حیران اور پریشان ہو جائیں کہ یہ عجیب باپ ہے۔ علم کی کمی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے جہالت ہی جہالت ہے، ورنہ میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے اور بہن کے جو فضائل بتائے ہیں، میرے علم میں میرے سامنے وہ فضائل شریعت نے اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نرینہ اولاد اور بیٹوں کے لیے نہیں بتائے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت بھی ہیں اور بیٹیاں اللہ کی نعمت بھی ہیں، اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی عنایت بھی ہے۔ اللہ بیٹیاں نصیبوں والوں کو دیتا ہے، بدبخت اور کمینوں کے حصے میں کم ہی بیٹی آتی ہے۔ ہاں جی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا فرمایا؟ اور جاہلیت کے معاشرے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو کیوں زندہ مار دیا کرتے تھے، دفن کر دیا دیتے تھے کہ ایک وجہ یہ ہے
کہ بیٹا تو بڑا ہوگا، ہمارا بازو بنے گا، کما کر کے لائے گا، محنت اور مزدوری کرے گا، کام کاج کے اندر ہاتھ بٹائے گا۔ بیٹی نے تو نہ محنت کرنی ہے، نہ مزدوری کرنی ہے، نہ بیٹی جو ہے وہ کمائی میں ساتھ کمائی کا ذریعہ بنے گی۔ اور یہ بیٹی اگر بڑی ہوگی شادی کرنی پڑے گی، کوئی ہمارا داماد بنے گا۔ تو ایک وجہ اولاد کو اور بیٹیوں کو قتل کرنے کی، ہاں جی، کہ یہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں، الٹا ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ اور یہ کہ اس کو خام خواہ میں اور مفت کے اندر کھلانا اور پلانا ہے، یا یہ کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا اور ہمارے لیے یہ عار اور ذلت کا معاملہ ہوگا، یا یہ کہ وہ بھوک اور افلاس کے ڈر سے، بھوک اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج وہی معاملات اور وہی حال کلمہ پڑھ کر کے مسلمانوں کے ہیں۔ اول تو بچوں کی شادیاں نہیں کی جاتی، شادیاں ہو جائیں تو جناب بچے پیدا نہیں کرنے، کیونکہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بتایا اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی اور بھوک کے ڈر سے، ہم رزق دیتے ہیں انہیں اور تمہیں بھی انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، بلا شبہ اولاد کا قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو جاہلیت کے معاشرے میں باپ اپنی بیٹی کو کیوں مار دیتا کہ کہاں سے کھلاؤں گا اور کہاں سے پلاؤں گا؟ آج مسلمان کا بھی وہی حال ہے، بھلے یہ نمازی ہوگا، بھلے یہ عبادت گزار ہوگا، لیکن اس کے اندر یہ کمینگی موجود ہوگی۔ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو بچے کھائیں گے کہاں سے اور پیئیں گے کہاں سے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غریبوں کو زیادہ بچے دیے، کھوتی ریڑھی والا، محنت مزدوری کرنے والا، امیر اور سیٹھ اور پیسے اور مالدار آدمی سے زیادہ بچے ہوں گے، اور اللہ ان کو کھانے کو بھی دیتا ہے، اللہ ان کو پینے کو بھی دیتا ہے۔ بیٹی کیوں بوجھ سمجھی جاتی ہے کہ یہ بڑی ہوگی، جوان ہوگی، شادی کرنی پڑے گی اور بیٹی کو ساتھ میں سامان دینا پڑے گا؟ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بتایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ ہی کے اوپر ہے، اللہ ہی کے ذمے ہے ہر جانور اور جاندار کا رزق۔ لیکن اب یہ اسے کون بتائے؟ نہ یہ قرآن پڑھتا ہے، نہ یہ قرآن سنتا ہے۔ اسے قرآن سے بھی دشمنی ہے، قرآن والوں سے بھی دشمنی ہے، اسے قرآن سے بھی دشمنی ہے، مولویوں سے بھی الرجی ہے۔ نہ قرآن پڑھے گا، نہ قرآن سنے گا، نہ قرآن سن کر اس کے اندر برداشت ہوگی، مجبوراً آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق کا رزق وہ اللہ پر ہے۔ جب اللہ کتوں کو دے رہا ہے، بلیوں کو دے رہا ہے، چوہوں کو دے رہا ہے، ایک کتیا ایک وقت میں کتنے بچے دیتی ہے؟ اور کتیا کو چھوڑ دیجئے، اللہ اکبر، سمندروں کے اندر ایک ایک مچھلی ایک ایک وقت کے اندر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے۔ ان مخلوقات کو کون کھلاتا ہے؟ ان کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ ان کی روزی روٹی کا بندوبست کون کرتا ہے؟ جب پروردگار کتوں کو دے سکتا ہے، بلیوں اور چوہوں، شیروں اور بگاڑوں کو دے سکتا ہے، ہاں جی، ہم 1 کلو گوشت لیں، 12 بندوں کی فیملی پر 1 کلو گوشت پورا ہوگا، کیا ہماری خوراک ہے؟ اور اللہ وحدہ لا شریک ایک ایک وقت میں ایک ایک گیدڑ کو، بگاڑ کو، لگڑ بھگے کو ایک ایک پورا بکرے جتنا گوشت کھانے کو دیتا ہے۔ اور آج یہ مناظر ہمارے سامنے ہیں، ہاں جی، چند شیر مل کر تھوڑی ہی دیر کے اندر
ایک بہت بڑی گائے اور بھینس کو وہ ہضم کر جاتے ہیں، ہڈیوں تک سے وہ گوشت اتار لیتے ہیں، اور جنگل کے لگڑ بھگے وہ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر انسان ہاتھ چڑھ جائے یا شیر چیتا ان کے ہاتھ چڑھ جائے وہ کھا کر ختم کر دیتے ہیں۔ ہماری خوراک ہے 1 کلو 12 بندوں کی فیملی، اور ایک شیر کی خوراک جو ہے وہ ایک وقت کے اندر 20 کلو 40 کلو وہ کھا جائے گا۔ تو جب اللہ اتنے بڑے بڑے بگاڑوں، شیروں، گیدڑوں اور کتوں اور بلیوں اور چوہوں کا پیٹ بھر دیتا ہے، کیا اس پروردگار کے پاس رزق کم ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں کو اللہ کھانے کے لیے نہ دے سکے یا پینے اور پہننے کے لیے نہ دے سکے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی حدیث نمبر 1914 کے اندر فرمایا اور بتایا، لیکن اب یہ حدیث ہمیں معلوم ہو تو ہمارے کام پڑے نا۔ ہم نے تو یہی دیکھا تھا، یہی سوچا تھا کہ بیٹی باپ کے لیے مصیبت ہوتی ہے، بچے 2 ہی اچھے ہوتے ہیں۔ یہ بھول گئے کہ اللہ کتوں، بگاڑوں، چیتوں، شیروں، درندوں کا اللہ پیٹ بھر رہا ہے، بلکہ ان کو بھی چھوڑیے، سمندر کے اندر کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی بڑی مچھلیوں کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ ایسی مچھلیاں بھی ہوں گی اگر ایک وقت میں 100 آدمی اس کو خوراک دی جائیں تو وہ شاید اس کا ایک لقمہ بنے۔ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہوں گی کہ اگر ایک وقت میں بہت بڑا بھینسا اور کٹا اسے کھانے کے لیے دیا جائے تو شاید وہ اس کے ایک دن کی یا ایک وقت کی ہی روٹی بنے یا صبح کا ناشتہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع ترمذی کی اس روایت کے اندر فرمایا، من آل جاریتین، جس نے 2 بچیوں کی، 2 لڑکیوں کی، 2 بیٹیوں اور بہنوں کی کفالت کی اور پرورش کی، فرمایا دخلت انا وہو الجنہ، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ اب یہ فضیلت اور فضائل اللہ نے بیٹے کے نہیں بتائے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں اور بہنوں کی، لڑکیوں کی پرورش کی، خوشی خوشی کے ساتھ ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، پڑھائی کا، ان کی ضروریات کا بندوبست فرمایا اور وقت پر ان کی شادی کر دی، فرمایا میں اور میرا وہ امتی جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں وہ ہم دونوں اس طرح جنت میں اکٹھے داخل ہوں گے۔ اب بیٹی پیدا ہونے پر تو بندے کو چاہیے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ شریعت کے اندر اگر ڈھول بجانے کی اجازت ہوتی تو بیٹی پیدا ہونے پر ڈھول بجانا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے وہ رحمت اور وہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کی بدولت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت جامع ترمذی میں 1912 نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یکون لأحدکم 3 بنات او 3 اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ، فرمایا کہ جس کسی کے پاس 3 لڑکیاں یعنی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت 1913 جامع ترمذی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کنہ لہ حجابا من النار۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جس کی آزمائش بیٹیوں کے ساتھ کی گئی، جو لڑکیوں بیٹیوں کی پرورش سے دوچار ہوا، اللہ نے اسے بیٹی یا بیٹیاں عطا فرما دی، اور پھر اس نے ان آنے والی مصیبتوں پر صبر بھی کیا۔ بہت بڑی آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے اور الوداع کرتا ہے، فرمایا کہ جس نے اس پر صبر کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیٹیاں
باپ کے لیے جہنم سے آڑ ہو جائیں گی۔ جیسے حکومت اور سرکار راستہ بند کر دیتی ہے نا، راستے میں کنٹینر کھڑے کر دیتی ہے، فرمایا یہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے آڑ ہوں گی، کنٹینر بن جائیں گی۔ اگر باپ جہنم کا حقدار ہوگا، اس کے اعمال ایسے تھے کہ اسے جہنم جانا چاہیے اور فرشتے اسے جہنم لے جانا چاہیں گے۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، ہے جہنمی، جانا جہنم چاہیے، لیکن چونکہ اللہ نے بیٹیاں دی تھی، پرورش کی تھی اور اس پر صبر کیا تھا، فرمایا کہ یہ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اسلام میں ڈھول بجانے کی اجازت ہوتی، بیٹی پیدا ہو تو بندہ بیٹی پر ڈھول بجاتا کہ مجھے اللہ نے وہ کنٹینر عطا کر دیا ہے، مجھے اللہ نے وہ پہاڑ عطا کر دیا ہے کہ جن کی پرورش کرنے کے بدولت اللہ نے مجھے جنت عطا کرنی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس ظالم اور جاہل معاشرے کے اندر، جس میں باپ اپنی معصوم بچی کو فائر مار دے، یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو، لوگ کہتے ہیں اف اف، ہائے ہائے شودا، ایندے تا دھیریاں ہی دھیریاں جم دے وینے۔ لوگ افسوس کرتے ہیں بجائے خوش ہونے کے۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، یہ بیٹیاں باپ کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہی بیٹیاں دے کر یہ بتا دیا، یعنی بیٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس یہ لائسنس آ چکا ہے کہ میں نے جہنم نہیں جانا انشاءاللہ۔ بیٹی کی پیدائش کیا ہے؟ بیٹی اپنے باپ کے لیے لائسنس ہے کہ جناب اسے کچھ نہیں کہنا، بیٹی اپنے باپ کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، بیٹی اپنے باپ کے لیے پرچہ ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی مومن اور ایماندار ہے، اور بیٹیوں پر اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کیا۔ بیٹی پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کنفرم جنتی ہے، اور جو اپنی اولاد کو اور اپنی بیٹی کو مار دے شاید کہ وہ کنفرم لعنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس درندگی سے بچائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے، بیٹیوں سے بیٹوں سے بھی بڑھ کر پیار اور محبت کرنے اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا